الحمد لله الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ سورۃ الشورى۔ سورۃ الشورى مکی سورت ہے، 5 رکوع ہیں، 53 آیات ہیں، 860 کلمات ہیں اور 3588 حروف ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون اختلاف و فرقواریت کا سبب اور اس کا علاج۔ جہاں بھی انسان مل جل کر رہتے ہیں وہاں اختلاف ضرور ہوتا ہے، لیکن جب اختلاف خلاف بن جاتا ہے ایک دوسرے کے اور مخالفت میں بدل جاتا ہے تو دین کو نقصان دیتا ہے۔ اختلاف کرنا، کسی سے ڈس ایگری کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں اگر دلیل کی بنیاد پر ہو۔ یہ ایک صحت مندانہ ذہن کی علامت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان سوچ سمجھ رکھنے والا ہے، عقل رکھنے والا ہے۔ لیکن کسی بھی اختلاف کا طول پکڑنا اور اس کا مخالفت میں بدل جانا یہ نقصان دہ ہوتا ہے، یہ ایک مرض ہوتا ہے، اور اس کا علاج الشورى میں ہے، کاموں کو باہم مشورے سے کرنا۔ حامیم عین سین قاف، حروف مقطعات یا حروف ہجائی۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں ان کا آغاز کتاب کے ذکر سے ہوتا ہے سوائے ایک جگہ کے۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک، اسی طرح وحی کرتا ہے آپ کی طرف، وإلی الذین، اور ان لوگوں کی طرف، من قبلک، جو آپ سے پہلے ہیں۔ کون وحی کرتا ہے؟ اللہ۔ اور وحی کیا ہوتا ہے؟ کسی پیغام کو تیز اور خفیہ طریقے سے پہنچانا، ایحاء۔ اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کا اپنے مخصوص بندے کو فرشتے کے ذریعے مخصوص احکامات پر مشتمل پیغام پہنچانا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف اسی طرح وحی کر رہے ہیں جس طرح آپ سے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی گئی۔ یہاں اگرچہ کتاب کا لفظ نہیں آیا لیکن وحی کا تعلق بھی کس سے ہے؟ کتاب سے۔ یعنی آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے یہ کوئی نیا سلسلہ نہیں، بلکہ یہ سلسلہ اسی کا ایک حصہ ہے جو آپ سے پہلے جاری ہوا۔ الی الذین من قبلک، پہلے انبیاء کی طرف، جس طرح اللہ تعالیٰ کا کلام فرشتوں کے ذریعے پہنچا اسی طرح آپ کی طرف بھی پہنچا۔ وحی کی کیفیت کے بارے میں ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کبھی تو یہ میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے،
اور یہ مجھ پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی، سخت ہوتی۔ جب یہ سلسلہ منقطع ہوتا ہے تو مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے جو بھی مجھ پر اترتا ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، اور جو وہ کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی میں مشاہدہ کیا کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ پسینے میں شرابور ہوتے اور آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گر رہے ہوتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ فرمائے اسی طرح آپ کی طرف وحی کی جیسے آپ سے پہلے انبیاء کی طرف۔ تو کس طرح کی؟ اس کے مختلف طریقے تھے، تو ان کا ذکر بخاری کی اس حدیث میں ملتا ہے۔ کس نے کی وحی؟ اللہ نے۔ دیگر انبیاء کی طرف وحی کرنے کا ذکر بھی دیگر جگہ پر ملتا ہے، مثلا سورۃ النساء آیت 163 میں آتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی اور ان کے بعد بہت سے انبیاء کی طرف۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ آج بھی اگر آپ کسی کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت پیش کرنا چاہیں اور یہ بتانا چاہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ پچھلے انبیاء کا ذکر کر کے اس کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، کہ جس طرح نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف انبیاء پر وحی آتی رہی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی، اور اس کے لیے یہ آیت دلیل ہے۔ اور قبلکا کی وضاحت ابن اوحینا یعنی سورۃ النساء کی آیت کر رہی ہے کہ آپ کی نبوت کا سلسلہ کوئی نیا سلسلہ نہیں، کوئی نئی چیز نہیں، کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آئے یا لوگوں کے لیے بالکل اچنبھے کی بات ہو یا کوئی حیران کن بات ہو کہ یہ کیا ہو گیا اور آپ رسول کیسے بن گئے اور وہی آپ کی طرف کیسے آتی تھی اور یہ تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ وہی سلسلہ ہے جو آپ سے پہلے مختلف انبیاء کے ساتھ جاری رہا۔ تو پچھلے انبیاء کی بات کر کے دراصل آپ کی نبوت پر ایک دلیل دی جا رہی ہے۔ اور بھیجنے والا کون ہے؟ وہی اللہ۔ اور اللہ کا لفظ کس سے ہے؟ الہ سے، الوہیت سے۔ عام طور پر آپ لفظ الوہیت پڑھتے سنتے ہوں گے، تو اللہ کا لفظ الوہیت سے ہے۔ الوہیت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بہت دفعہ سنا ہوگا آپ نے۔ لغت میں الوہیت کس کو کہتے ہیں؟ الوہیت کا لفظی معنی ہوتا ہے مألوہ، یعنی جس کی طرف آپ مائل ہو رہے ہیں اس کی طرف محبت اور تعظیم کے ساتھ جھکنا، یعنی الہ کی طرف محبت اور تعظیم کے ساتھ جھکنا۔ التذلل للمألوہ بالمحبت والتعظیم۔ الوہیت کیا ہے؟ محبت بھی ہو اور تعظیم بھی ہو، محبت اور ادب احترام کے جذبے کے ساتھ جھک جانا کس کی طرف؟ جس کو آپ الہ مان رہے ہیں۔ جیسے مشرکین بتوں کو مانتے ہیں تو وہ ان کے سامنے کیسے جھکتے ہیں؟ کبھی دیکھا جھکتے ہوئے؟ اس میں کیا چیز شامل ہوتی ہے؟ تعظیم ہوتی ہے نا، اور ساتھ ان کا والہانہ لگاؤ ہوتا ہے، ان کے ساتھ محبت بھی ہوتی، اسی لیے ان کو خوب سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں، بناتے ہیں، اونچی جگہوں پہ رکھتے ہیں۔ تو الوہیت جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہے، کیونکہ انسان جس چیز سے حیران ہوتا ہے اس سے بھی اس کی ایک خاص اٹریکشن ہوتی ہے۔ یعنی الہ کا معنی حیران کرنا بھی ہے، لیکن الوہیت جب الوہیت کے لفظ میں آتا ہے تو پھر ایک خاص ٹرم بن جاتی ہے نا۔ یہ تو اللہ ہی کی ذات ایسی ہے کہ جس کی طرف انسان کو کس طرح جھکنا چاہیے؟ محبت اور تعظیم کے ساتھ۔ اور عبادت کا کیا معنی ہے؟ الوہیہ کے بعد عبودیہ کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا، تو عبودیہ میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے، ہاں؟ الخشوع والتذلل، لیکن ساتھ ہی محبت بھی ہے۔ محبت کے بغیر خشوع اور تذلل نہیں۔ عبادت اس وقت بنتی ہے جب خشوع اور تذلل میں محبت شامل ہوتی۔ العزیز الحکیم، کون ہے اللہ جس نے یہ وحی بھیجی ہے؟ زبردست، غالب، قاہر، ٹھیک ہے۔ عزیز کیا ترجمہ کریں گے؟ غالب، قاہر، قدرت والا۔ الحکیم، حکمت والا۔ حاکم، اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ وضع الشیء فی موقعہ، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ رکھنا، یہ حکمت ہوتی۔ تو حکمت کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کے اصل مقام پہ رکھنا، اور وہاں سے ہٹا کے کہیں اور رکھنا کیا ہے؟
ناسمجھی کی علامت، وہ ظلم ہے۔ تو الحکیم یعنی اللہ تعالیٰ کو جب حکیم حکمت والا کہیں گے تو اس کا کیا معنی لیں گے؟ آپ کے دل میں اللہ کے لیے کیا آئے گا احساس کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے دنیا کی ہر چیز کو جیسا بنانا چاہیے تھا ویسا بنایا، جہاں رکھنا چاہیے تھا۔ اچھا، ستاروں کو زمین پہ نہیں ٹکایا بلکہ آسمان پہ رکھا، اونچا رکھا۔ اسی طرح درختوں کو زمین پہ اگایا، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو روشنی کے مینار کھمبے ہر طرف زمین پہ گاڑ دیتے اور درخت اوپر سے لٹک رہے ہوتے، جیسے ہم جالیں لٹکاتے ہیں سجاوٹ کرتے ہوئے پودوں وغیرہ کی۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کہاں رکھا، کیسا بنایا، جیسا اسے ہونا چاہیے، پرفیکٹ۔ نہ صرف کائنات میں بلکہ دین میں بھی جتنے احکامات ہیں، خواہ نماز کا ہے، روزے کا ہے، حج کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، پردے کا ہے، کچھ بھی ہے، ان کو اتنا ہی بتایا، ویسا ہی بنایا جیسے ہونا چاہیے تھا۔ کوئی بھی انسان جو عقل رکھتا ہو اور سمجھ رکھتا ہو وہ اللہ کے کسی ایک حکم کو بھی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یا ایسا کیوں ہے، کیونکہ ہر چیز کے پیچھے سبب موجود ہے، وجہ اور ریزن موجود ہے۔ اسی لیے اسلام کے سارے احکامات عقل سے میچ کرتے ہیں، عقل کے مخالف نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کی عقل میں قصور ہوتا ہے، کمی، کسی کی عقل میں قصور ہو یعنی کم ہو تو اس کو سمجھ نہ آئے، ورنہ جو بھی فرائض ہیں، سنتیں ہیں، نوافل ہیں، حلال ہے، حرام ہے، مباح امور ہیں، جو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ان سب کو اسی مقام پہ رکھا۔ ہر چیز کو فرض کے درجے میں نہیں رکھا، ہر چیز کو مستحب نہیں کیا، ہر چیز کو حرام نہیں کیا، ہر چیز کو مکروہ نہیں کیا۔ کسی چیز کو مکروہ کیا تو کسی کو حرام کیا، تو کسی کو فرض کیا تو کسی کو نفل کے درجے میں رکھا۔ اور اسی طرح جو سزائیں رکھی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی حکمت پر مبنی ہے۔ تو یہاں جو وحی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ العزیز ہے، اور صرف العزیز یعنی قاہر و قادر اور غالب نہیں کہ اندھا دھند فیصلے کرے، بلکہ اس کے ساتھ الحکیم ہے کہ اس نے جو حکم دیا وہ ویسا ہی ہونا چاہیے تھا، نہ زیادہ نہ کم۔ تو ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے قرآن پر، اس وحی پر؟ دل میں پورا اطمینان ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے جو بھی حکم دیا ہے وہ بالکل درست۔ صدق اللہ العظیم ہم رسمی طور پہ تو تلاوت کے آخر میں کہتے ہیں، جو کہ سنت سے ثابت نہیں، لیکن دل سے اس کو نہیں مانتے کہ اللہ نے جو فرمایا سچ فرمایا، آمنا و صدقنا۔ اور ہمیں ہمارا دین یہ بھی نہیں کہتا کہ تم اندھا دھند کسی چیز پہ گر پڑو، سمجھو، عقل استعمال کرو۔ تو الحکیم، اس کے سارے حکم حکمت والے ہیں۔ اور پھر حاکم کے معنوں میں کہ صرف وہ ایسا نہیں ہے کہ جو زبردست غالب ہے، بلکہ اسی کی حکومت ہے۔ کہاں؟ پوری کائنات میں، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز کس کے کنٹرول میں ہے، کس کے حکم کے ساتھ چل رہے ہیں؟ الا لہ الخلق والامر، اسی کا حکم چل رہا ہے۔ تو حکیم بمعنی حاکم بھی ہوگا، اور حاکم حکم دینے والا، احکام شرعی بھی اس میں آتے ہیں اور احکام کونی بھی۔ جس طرح پوری کائنات پر اس کا حکم چل رہا ہے، ایسے ہی بندوں کے حق میں اس نے وحی کے ذریعے احکامات بھیجے ہیں، اور اس کا کوئی حکم بھی عدل سے خالی نہیں، ہر حکم عدل پر مبنی ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حق میں کیا نہیں، وما انا بظلام للعبید۔ تو یہ دو صفات جو یہاں ذکر ہوئی ہیں بہت ہی زبردست صفات ہیں وحی کے ذکر کے بعد، کہ جس رب نے آپ کی طرف وحی اتاری، اسی رب نے پہلے انبیاء کی طرف وحی اتاری، اور وہ پوری قوت اور قدرت رکھتا ہے، جو چاہے کرے۔ اس کے باوجود وہ کوئی بھی فیصلہ ظلم والا نہیں کرتا، بے موقع محل نہیں کرتا، ہر چیز پرفیکٹلی اپنی جگہ پر فٹ ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی درجات میں فرق ہے مختلف احکام کے یا لوگوں کے بھی درجات میں فرق ہے نا، یا اسی طرح مختلف اشیاء کے اندر جو ورائٹی ہے، یہ سب اس کا اپنا فیصلہ ہے، اور وہ انتہائی حکمت والا ہے۔ له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض،
اسی کے لیے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے، اسی نے بنایا، وہی مالک، اور اسی کے حکم کے مطابق سب چل رہے ہیں۔ وما فی الارض، اور جو بھی زمین میں ہے، انسان، جانور، پرند چرند سب، وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند، بہت ہی عظیم ہے، جیسا کہ آیت الکرسی میں بھی آتا ہے نا، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہاں بھی لہو ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم، یعنی وہ اپنی ساری تخلیق کے مقابلے میں بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ آسمان و زمین کے مقابلے میں بلند اور بڑا ہے، بلکہ جو اس کے احکامات ہیں ہمارے لیے، ان پر عمل کرتے ہوئے بھی ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ جس نے یہ ہمیں دیا ہے وہ بہت ہی بڑا ہے، کیونکہ انسان کے لیے اپنے سے بڑے کا حکم ماننا آسان ہوتا ہے۔ تو ان اللہ کان علی کبیرہ بھی آتا ہے، یعنی العلی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور اسی طرح وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی اسی کے لیے ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ تکاد السماوات یتفطرن، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، من فوقہن، اپنے اوپر سے۔ کیوں پھٹ پڑے؟ اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت کے احساس سے۔ اور فطرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو طول میں، لمبائی میں پہلی بار پھاڑنا، یہ اس کا لفظی لغوی معنی ہوتا ہے۔ لمبائی کے رخ کسی چیز کا پھٹنا اور پہلی بار پھٹنا۔ لیکن فطرہ پھر عام معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے افطار کرنا اور روزہ کھولنا، فطور۔ تو فطرہ کا لفظ جو ہے یہ عام استعمال میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں بات تفاعل کے اوپر ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے۔ اب یہ پچھلی دو صفات کے ساتھ آپ ان کو ملا کے پڑھیں کہ وہ بہت بڑا، بہت بلند ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے کہ آسمان اس کی ہیبت سے، اس کی بڑائی سے قریب ہے کہ پھٹ ہی جائے۔ جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کے لیے حق ہے کہ وہ چرچرائے، یعنی آسمان جو ہے وہ اللہ کی ہیبت سے کیا کر رہا ہے؟ چرچرا رہا ہے، اور اس کے لیے حق ہے کہ وہ ایسا کرے۔ اور کوئی جگہ آسمانوں پر 4 انگلی کی بھی ایسی نہیں کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے حضور سجدے میں نہ پڑا ہوا ہو۔ تو جو مخلوق اللہ کی عظمت کو پہچانتی ہے، ان کا رویہ کیا ہے؟ آسمانوں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں، والملائکۃ، اور فرشتوں کو دیکھو، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ لیکن انسان جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، وہ اللہ کی عظمت کو محسوس نہیں کرتا، لہٰذا اس کی عبادت سے تکبر کرتا ہے، اس کی عبادت کا بھی حق ادا نہیں کرتا۔ حق تو کیا، عبادت کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ العلی الکبیر ہے، العظیم ہے، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کا دل اللہ کی ہیبت سے لرزے نہیں، اور پھر اس کے منہ سے اللہ کا ذکر جاری نہ ہو، اور پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، سورۃ الرعد میں بھی آتا ہے نا، یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، سورۃ النحل آیت 49 اور 50۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ملائکہ تکبر نہیں کرتے۔ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جو بھی حکم ملتا ہے۔ اور فرشتے یہاں پر ذکر ہوا کہ وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، لیکن سورۃ غافر آیت 7 سے پتہ چلتا ہے کہ وہ زمین والوں میں سے اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَاسْتَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، خبردار، بے شک اللہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اور اگر وہ غفور الرحیم نہ ہو تو کوئی بھی جاندار مخلوق باقی نہ رہے، زندہ نہ رہے، کیونکہ جتنا بڑا وہ ہے اس کے مقابلے میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں، زمین پر اللہ کی جو بھی نافرمانیاں ہوتی ہیں ان کا وبال اتنی جلدی آ جائے کہ کوئی ایک نہ بچے، لیکن ہر چیز کیوں قائم ہے؟ کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ساری کائنات کرسی کے مقابلے میں کیا ہے؟
جیسے ایک صحرا میں پڑی ہوئی مندری ہو یا چھلا ہو. وسع کرسی السماوات والارض. اور عرش کے مقابلے میں کرسی کیسے؟ پھر اسی طرح. اور پھر وہ رب کتنا بڑا ہوگا. یہ صرف ایک امیجن کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ اندازہ لگائیں. صرف آسمانوں کی وسعت کا ہی کسی کو اندازہ نہیں ہے. جو آپ گلیکسیز اور سٹارز کے فاصلے پڑھتے ہیں کہ کہاں تک یہ جاتا ہے، تو ابھی تو انسان سب آسمانوں تک بھی نہیں پہنچا. تو ان سب آسمانوں کی کیفیت کیا ہے، یہ سائز کیا ہے؟ جیسے ایک چھوٹی سی رنگ ہوتی ہے ایک بہت بڑے صحرا میں. پھر آپ دیکھیے کہ وہ صحرا پھر ایک رنگ بن جائے، اور اللہ کے عرش کے مقابلے میں وہ سب بھی پھر ایک چھوٹی سی چیز کی طرح ہے. تو عرش کو تو کوئی جانتا نہیں اور کوئی اس کی کیفیت بتا ہی نہیں سکتا، اور نہ کسی نے دیکھا ہے. تو جس رب کا وہ عرش ہے، وہ رب کتنا بڑا ہوگا. یہ صرف علی العظیم کی تھوڑی سی ایک فیلنگ لانے کے لیے ذکر کر رہی ہوں، ورنہ یہ الفاظ میں تو بیان ہو ہی نہیں سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ کے مقرب فرشتے ڈرتے ہیں یا خافون ربہم، اور جب کوئی حکم سنتے ہیں تو پڑپڑاتے ہیں اس طرح، اور ان کے پڑپڑانے کی آواز ایسی ہوتی ہے جیسے پتھر کے اوپر زنجیر گرے، اور پھر جب وہ حکم ختم ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ رب نے کیا فرمایا، پھر اس کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. وہ جو وہی لے کر بھی آتے ہیں، خود جبریل علیہ السلام کا سائز جو بیان ہوتا ہے حدیث میں. یہ ساری عظمت جانتے ہوئے بھی ہمارا دل کیوں نہیں پگھلتا؟ کیوں نہیں اس کے آگے ہم جھک جاتے؟ کیوں نہیں اس کے احکام مان لیتے؟ کیوں نہیں ہمارے اندر عاجزی آتی؟ شاید آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال آتا ہو کہ جہنم کی سزا اتنی بڑی کیوں ہے؟ ایک دفعہ انسان نے انکار کیا اور پھر 60-70 سال کی زندگی نافرمانی میں گزاری، اور ہمیشہ کے لیے آگ اس کا مقدر کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اس نے جو یہ نافرمانی کی ہے وہ ایک ایسی ہستی کے سامنے ہے کہ جو بہت ہی بڑی ہے، اور انسان کو حق نہیں اس کی عظمت کے مقابلے میں یہ انکار اور یہ نافرمانی، اور اس کی یہ سزا بھی شاید کم ہو. جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی نافرمانی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے، چاہے چھوٹی کیوں نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ جنت میں وہ شخص جا نہیں سکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی کبر ہو، تکبر بھرا ہوا ہو، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے. اور ساری خرابیاں شروع ہی یہاں سے ہوتی ہیں. لیکن فرشتے وہ خود تو ڈرتے ہیں، زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کیونکہ زمین پر ایسی ایسی نافرمانیاں اللہ کی ہوتی ہیں کہ وہ کانپ اٹھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کچھ پھٹ پڑے، سب ختم ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک وقت رکھا ہے ان چیزوں کے لیے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اور وہ بخشش فرمانے والا ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَإِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ. تو اس لیے اللہ کا یہ نظام چل رہا ہے. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اور وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں اس کے سوا اولیاء. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بے عقل کہ جو ایسے رب کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں، اوروں کو اولیاء سمجھتے ہیں. اور اولیاء کا لفظ قرآن مجید میں بارہا استعمال ہوا ہے. اولیاء کس کی جمع ہے؟ ولی کی. اور ولی کا معنی وہ جو قریب ترین ہو آپ کے، جس کی پیروی کی جائے، جس کی رہنمائی پہ اعتماد کیا جائے، جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ وہ سپر نیچرل طریقوں سے آپ کی مدد کر سکتا ہے، مافوق الفطرت طریقوں سے، جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ وہ آخرت کے عذاب سے بچا لے گا. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا مددگار سمجھ رکھا ہے، جن کے بارے میں وہ کیا یقین رکھتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے؟ قیامت کے دن ان کو چھڑا لیں گے. جیسے مشرکین مکہ الذین اتخذوا من دونہ اولیاء کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ حفیظ علیہم، ان پر بھی اللہ ہی نگران ہے، ان کی حفاظت بھی اللہ ہی کرتا ہے. حالانکہ وہ اپنی حفاظت اور مدد کے لیے اوروں کو پکڑے ہوئے ہیں، تو اللہ نے ان کو چھوڑ نہیں دیا. اللہ حفیظ علیہم ولا یعودہ حفظہما. اللہ اپنی مخلوق کی حفاظت بھی کر رہا ہے، کیونکہ اگر وہ حفاظت نہ کرے تو کچھ قائم نہ رہے، کچھ بچے نہیں. تو وہ جو اس کو بھول کر، اس کو چھوڑ کر اوروں کو پکڑتے ہیں، اور وہ اللہ سے مدد نہیں بھی مانگتے تو بھی اللہ ان کی مدد کرتا رہتا ہے، ان کی حفاظت کرتا رہتا ہے.
اور جو اللہ کے سوا اوروں کو اولیاء بناتے ہیں ان کی مثال کیسے؟ کمثل العنکبوت، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہو تم ان پر ذمہ دار، کارساز، نگران، کیونکہ آپ کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل، سورۃ ہود میں آتا ہے، آیت 12۔ ان اولیاء کو قرآن مجید میں طاغوت کہا گیا ہے، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور طاغوت کیا ہے؟ بیسیکلی شیطان اور پھر اسی شیطان کے چیلے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں سورۃ الکہف میں، آیت 50، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، کہ لوگوں تم نے اس کو یعنی اس طاغوت کو، شیطان کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا مددگار بنا رکھا ہے، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بندوں نے اللہ کو چھوڑ کر جن کو اولیاء سمجھ رکھا ہے وہ دراصل کون ہے؟ دشمن ان کے۔ وہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کسی کام نہیں آ سکتے، وہ تو صرف سبز باغ دکھا رہے ہیں۔ یا پھر اگر عام انسانوں میں سے کسی کو ولی بزرگ مان کے اس کا سہارا پکڑ رکھا ہے تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہ تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ انسان انسانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ مرنے کے بعد تو کوئی بیچارہ کیا کرے گا؟ اگر کوئی زندہ بھی ہے اور آپ اس کے دروازے پہ جائیں، ایک دن جائیں، 2 دن جائیں، وہ روز آپ کی بات نہیں سن سکے۔ جہاں بھی لوگ پیر بزرگ مرشد کو اپنا ولی سمجھتے ہیں اور مددگار سمجھتے ہیں، کبھی آپ کو ایسی جگہ دیکھنے کا اتفاق ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ اصل بزرگ تک تو پہنچ ہی نہیں پاتے لوگ، وہاں تک تو ملاقات ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو دور سے زیارت کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں سوچا کہ جن تک وہ پہنچ ہی نہیں پاتے، جن کو وہ اپنی زبان سے اپنے دل کا حال ہی نہیں بتا سکتے، جو ان سے کوئی مدد کا وعدہ ہی نہیں کرتے، زندہ ہوتے ہوئے ان کی ریچ اور رسائی سے باہر ہیں، وہ مرنے کے بعد ان کے قریب کیسے آ جاتے؟ کہاں سے آ جاتے؟ کون سا طریقہ؟ ایک ڈاکٹر کے پاس آپ کو جانا ہو، ہر جگہ اپائنٹمنٹ لینی پڑتی، اور کتنے عرصے بعد اپائنٹمنٹ ملتی؟ اولیاء سے کتنے عرصے بعد اپائنٹمنٹ ملتی؟ سوچیے ذرا۔ تو کہاں یہ کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے اوپر اتنا ڈپینڈ کرنے لگے، کیونکہ وکیل وہ ہوتا ہے نا جس کے حوالے انسان اپنا معاملہ کر دیتا ہے کہ اب میری مشکل اور میرا مسئلہ اور میری پریشانی کے ذمہ دار تم ہو، اب میرے بہاف پہ تم میرا مقدمہ لڑو۔ تو یہ بھی ان کو یہی سمجھتے تھے نا کہ ہمارا مقدمہ یہ لڑیں گے اور ہمیں آخرت میں بھی یہی چھڑائیں گے، اور دنیا میں بھی ہمارے اوپر مصیبت آتی تو یہی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کی سب سے بڑی بھول ہے اور یہ شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے جن کو اولیاء بنا رکھا ہے ان پر بھی اللہ ہی نگران ہے، اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ اصل میں کر کون رہا ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے نبی بھی ان پر کارساز نہیں۔ کیا سمجھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو پڑھا لکھا ان کو کہتے ہیں جو اس کی کتاب جانتے ہیں۔ ہمیں اپنی اس سوچ کو بھی درست کرنا ہے کہ پڑھا لکھا کون، چاہے کسی نے ایک جماعت نہ پڑھی ہو، لیکن اگر اس کو توحید اور شرک کا فرق پتہ ہے، حلال اور حرام کا فرق پتہ ہے، تو اللہ کے ہاں وہی پڑھا لکھا ہے۔ اور اگر انسان پی ایچ ڈی بھی کیے ہوئے ہے اور اس کو پہلا سبق نہیں آتا، توحید کا سبق پہلا سبق ہے، اللہ کی معرفت اور اللہ کی بڑائی کو پہچاننا، اس کے بغیر تو سارے کے سارے عمل بیکار ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ کمال کس کا اور کریڈٹ کسی اور کو دیا جا رہا ہے۔ اس سے جانے کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن بازاروں پہ آپ دیکھیں کس قدر رش ہوتا ہے، کیونکہ وما قدر اللہ حق قدرہ، ہم اس کی قدر پہچانتے ہی نہیں، اس لیے اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے، اس لیے اس کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح وحی کی ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی، اس طرح جیسے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی گئی، اور پہلے انبیاء کی طرف وحی ان کی خاص زبانوں میں کی گئی۔ یاد رکھیے کہ تورات کی زبان کیا تھی؟ عبرانی۔ تو اسی طرح باقی پیغمبر جس جس بستی میں آئے، جس جس علاقے میں آئے، ان کے پاس اللہ کا پیغام انہی کی زبان میں آیا،
اور چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث ہوئے تو آپ کی طرف جو وحی کی گئی وہ کس زبان میں تھی؟ قرآن عربین، قرآن عربی میں۔ کیوں؟ لتنذر ام القری، تاکہ تم ڈراؤ ام القری والوں کو، یعنی مکہ والوں کو، ومن حولہا، اور جو ان کے آس پاس ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بنیادی ذمہ داری یہ تھی، لیکن آپ کے بعد آپ کی امت پر کیا ذمہ داری ہے؟ نیابتاً، نیابت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے کوئی کام خود کرنا اور ایک ہے آپ کے بہاف پر کوئی اور کرے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری کیا تھی؟ ڈائریکٹلی آپ پر ذمہ داری تھی مکہ والے اور مکہ کے آس پاس کی بستیاں، اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے کیا کیا؟ آس پاس کی بستیوں سے نکل کر، جزیرت العرب سے نکل کر کہاں چلے گئے؟ روم، ایران، حبشہ، اور پھر آگے اس کے بعد اگلی جنریشن یورپ، چائنا تک پہنچتی چلی گئی۔ وہ جو دائرہ تھا وہ وسیع ہوتا چلا گیا، اور وہاں تک پیغام پہنچانے کے دو طریقے تھے۔ ایک تو یہ کہ ان قوموں کو عربی زبان سکھائی گئی اور انہوں نے براہ راست پھر اس کتاب کو لیا، یا پھر لوگوں نے وہ زبانیں سیکھی، پہنچانے والوں نے، اور انہوں نے ان کی زبانوں میں وہ پیغام آگے پہنچایا۔ یہ دونوں طریقے ہو سکتے ہیں، یعنی یا تو وہ زبان براہ راست سیکھی جائے، اور یا پھر اس زبان کا جاننے والا لوکل لوگوں کی زبان میں وہ باتیں سمجھائے۔ اس کے بغیر پیغام رسانی کا حق ادا نہیں ہوتا، کیونکہ کمیونیکیشن بیریئر ہو جاتا ہے، بات سمجھ نہیں آتی۔ اور چونکہ آپ کا پیغام صرف وہاں تک کے لیے نہیں تھا، ام القریٰ تک کے لیے، بلکہ پوری دنیا تک کے لیے تھا، تو سورۃ سبا میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے سارے انسانوں کے لیے آپ کو پیغام دے کے بھیجا۔ سورۃ الفرقان میں آتا ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، ہر علاقے کے لیے آپ کا پیغام ہے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے یا تو اس علاقے کے لوگوں کو عربی زبان سکھائی جائے، یا پھر ان کی زبان میں اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔ پہلی صورت تو مشکل ہے کہ ان کو عربی سکھائی جائے، لیکن سیکنڈ جو آپشن ہے، دوسری، کہ ایسے لوگ تیار ہوں کہ جو اللہ کے پیغام کو اچھی طرح سمجھتے ہوں اور پھر اس زبان کو بھی سمجھتے ہوں جس میں وہ پیغام پہنچایا جائے، تاکہ جس علاقے کے لوگوں کو پہنچایا جائے وہ اس بات کو سمجھ جائیں۔ اور یہ امت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ کے بعد کسی اور پیغمبر کو نہیں آنا۔ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اصل کام کیا ہوتا ہے پیغمبر کا؟ اور تو ڈرائے یوم الجمع سے، جمع ہونے کے دن سے، قیامت سے، حساب کے دن سے، ایسا دن لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ تو گویا پیغمبر کا اصل کام اور پیغمبر کے نائبین کا اصل کام کیا ہے؟ خبردار کرنا، ڈرانا۔ کس بات سے؟ خدا کے سامنے حاضر ہونے سے، قیامت کے دن سے، جس کے آنے میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ بہت سی باتیں دنیا میں ایسی ہو سکتی ہیں جن کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو، سب لوگ مانتے ہیں ان کو، لیکن ان کے پیچھے کوئی ریالٹی نہ ہو۔ کئی چیزوں کو ہم پلان کرتے ہیں مگر ہوتی نہیں، لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اور یوم الجمع کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس دن اول اور آخر سب کے سب وہاں پر اکٹھے ہوں گے۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سورۃ الواقعہ 49 اور 50۔ سورۃ تغابن آیت 9 میں آتا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ تو بات یہ ہے کہ وہ دن سب کے جمع ہونے کا دن ہے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ ہے فیصلے کا دن جس دن ہم تم کو اور پہلوں سب کو جمع کریں گے۔ سورۃ الکہف میں آتا ہے وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا، ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی، ناٹ ایون ون سنگل پرسن، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، کوئی بھی نہیں جا سکتا، سب اندر ہوں گے۔ دنیا میں تو آپ کہیں سے غیر حاضر ہو سکتے ہیں، غائب ہو سکتے ہیں، چھپ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں بھاگ سکے گا۔ اب کیا ہوگا؟ فریق فی الجنہ، ایک گروہ جنت میں جا رہا ہوگا، اور فریق فی السعیر، اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں، جہنم میں۔ فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ کہ کس نے پیغمبر کی بات کو، پیغام کو مانا
اور اس کے مطابق عمل کیا، اور کس نے اس پیغام کا انکار کر دیا اور مان کر نہ دیا۔ تو پیغمبر اور پیغمبر کا پیغام قرآن عربی کی شکل میں یہ دراصل لوگوں کے لیے ایک میزان ہے، معیار ہے، کرائیٹیریا ہے۔ جو اس کے مطابق کام کرے گا فریق فی الجنہ میں شامل ہوگا، اور جو اس کے خلاف جائے گا فریق فی السعیر، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے وہاں۔ لہٰذا کس قدر ضروری ہے کہ یہ میزان لوگوں کے ہاتھ میں ہو۔ لتنذر ام القری ومن حولها۔ ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، البتہ بنا دیتا ان کو ایک ہی امت، ایک دین پر سب ہوتے، جیسے ستارے ایک دین پر ہیں، سورج چاند ایک دین پر ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ ایک ہی دین پر ہے، اسی طرح انسان بھی ایک دین پر ہوتے، یعنی توحید پر ہوتے۔ ولیکن، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انسان کو چوائس دے دی۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، وہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جس کو وہ چاہتا ہے، جسے وہ پسند کر لے، جسے وہ چن لے، جس کو وہ ہدایت دے، جس کو وہ اطاعت کی توفیق دے، وہی اس کی رحمت کے قابل ہوتا ہے۔ والظالمون، اور ظالم لوگ، ما لهم من ولی ولا نصیر، ان کے لیے تو نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار، نہ ان کا کوئی محافظ، نہ کوئی بچانے والا۔ تو سوچئے کس قدر شکر ادا کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کسی کو اس کتاب کی سمجھ کے لیے چن لے، پھر اس پر اس شکر کی ادائیگی اور اس قرض کی ادائیگی کا کتنا بڑا فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس نعمت سے دوسروں کو متعارف کرائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے کرتے ختم ہو جائیں، کیونکہ والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر۔ اب اتخذوا من دونہ اولیاء، ام یا کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور بلکہ انہوں نے بنا رکھے ہیں، یعنی اس حقیقت کے باوجود انہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا بہت سے اولیاء، اوروں کو مددگار بنا رکھا ہے، اوروں کا سہارا لے رکھا ہے، اوروں کو اپنا محافظ سمجھتے ہیں۔ اللہ هو الولی، بس اللہ وہی دراصل ولی ہے، مددگار ہے، محافظ ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی زندہ کرے گا مردوں کو، زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کی ہدایت پر چلنے اور قائم رہنے اور استقامت کے لیے ایک طرف ذالک الکتاب لا ریب فیہ چاہیے کہ جس کی روشنی میں وہ اپنے اعمال کی اصلاح کرے، اور پھر اس پر قائم رہے اور اسی کو اختیار کرے۔ اس کے لیے قیامت کے دن کا خوف چاہیے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ شکوک و شبہات انسان کو عمل سے غافل کر دیتے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں تو ہم انتہائی کانشیس ہوتے ہیں اور ان سب چیزوں کو بغیر شک کے مانتے ہیں۔ جو بھی اسٹینڈرڈ معیار ہمیں دے دیا جائے تو ہم ایک ایک چیز کو لٹرلی فالو کرتے ہیں، ریلیجسلی، کوئی کمی بیشی نہیں ہونے دیتے۔ یعنی ہمیں یہ لیول چاہیے اور اس کے لیے یہ ریکوائرمنٹس ہیں اور یہ سب پوری کریں گے ہم۔ لیکن جو ہی آخرت کی بات آتی ہے تو ہم سنجیدگی اختیار نہیں کرتے، اس میں ہر چیز گول کر جاتے ہیں۔ اچھا جو ہو گیا وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں ہوا وہ بھی ٹھیک ہے، کرنا اور نہ کرنا سبھی برابر ہے۔ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جو بھی تم اختلاف کرو اس میں، کسی بھی چیز میں، جس معاملے میں بھی تمہارا اختلاف ہو، خواہ دین کا ہے یا دنیا کا، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا حکم یا اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، یہ ہے اللہ میرا رب، علیہ توکلت،
اسی پر میں نے توکل کیا، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یہاں پر اختلاف کی بات ہو رہی ہے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اختلاف کیوں ہوتا ہے اور کسی بھی چیز میں اختلاف کب ہوتا ہے؟ اختلاف انسانوں کو ملنے والی آزادی یا فریڈم آف چوائس کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ ہمارے پاس چوائس ہے، ہم ایک کام کریں یا دوسرا کریں، ایک چیز پسند کریں یا دوسری کریں۔ تو یہ جو فریڈم ہمیں ملی ہے، اس کی وجہ سے انسان بسا اوقات اپنی پسند کی چیز، خواہ وہ غیر موافق، غیر فائدہ مند ہو اس کے لیے، لیکن اس کے نفس کو، اس کی خواہش کو سیٹسفائی کرتی ہے، لہٰذا وہ اس کو لے لیتا ہے اور پھر وہ اس کے لیے جسٹیفیکیشن دیتا ہے۔ اب بعض اوقات لوگوں کی یہ من مانی اور خواہشات کی یہ پیروی دوسروں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی، لہذا ریاکشن اس کا کیا تھا؟ دوسرے اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لے، اس کے بغیر حل ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا جواب دیا گیا ہے، کیونکہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اور سب فیصلہ بھی اسی کا ہے۔ سورۃ یوسف 67 میں آتا ہے ان الحکم الا للہ علیہ توکلت، فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، سورۃ القصص 88 اور الکہف 26 ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ کسی بھی چیز کے بارے میں اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے، مثلا سورج کی روشنی جو ہے وہ اگر آپ اس میں بہت دیر تک کھڑے ہیں تو آپ کو جلائے گی، لیکن اگر آپ کا نہیں میں نہیں اس کو مانتا، مجھے نہیں جلاتی، تو کیا ہوگا؟ آپ کو اسے ایسے ہی ایکسپٹ کرنا پڑے گا جیسے اللہ نے اس کو بنا دیا۔ اگر آپ نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے ٹکرا کے یا اس سے اختلاف کر کے خود ختم ہوگی۔ تو فطرت سے انحراف، جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا نا کہ اللہ نے ہر چیز جیسے ہونی چاہیے تھی ویسے ہی بنائی، ہر چیز کا ایک فائدہ رکھا اور اس کے ساتھ نقصان بھی ہے اس میں، جیسے مرد کو مرد بنا، عورت کو عورت بنا۔ اب اگر کوئی عورت کہے میں مرد ہوں، وہ سوچے بھی مردوں کی طرح، وہ کام بھی مردوں والے کرنا چاہے، وہ مرد بن کے رہنا چاہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو ایسے پریکٹس کر رہے ہیں وہ کس نتیجے کو پہنچے ہوئے؟ تکلیف اٹھا رہے ہیں، فائدہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ ایکسپٹ نہیں کیا اللہ کے فیصلے کو۔ شیطان نے سوچایا کہ نہیں، اس میں تمہاری عزت نہیں، عزت ہے صرف مرد بننے میں، لہٰذا ان کو الٹا چلا دیا۔ اب وہ چل چل کے تھک رہے ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں۔ اب عورت کو اللہ نے اور طرح بنایا، مرد کو اور طرح بنایا۔ اگر عورت عورت بن کے نہیں رہے گی، چاہے اسے پسند ہے یا نہیں، تو وہ خود ہی نقصان اٹھائے گی۔ دیکھیں نا، آپ فزیکلی کچھ ہے مگر آپ کی جو سوچ ہے وہ کچھ اور ہے، تو وہ کیا ہے؟ کنٹرڈکشن ہے نا، آپ کے باڈی اور مائنڈ میں ایک کنفلکٹ چل رہا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں آپ خود سفر کر رہے ہیں، اس سے کئی ایک مسائل اور جنم لیں گے۔ اسی طرح ایک انسان کو اللہ نے خاص مقام پہ رکھا ہے، مثلا ذہنی لحاظ سے کم بنایا ہے، یا جسمانی اعتبار سے، یا علم کے مواقع ایسے نہیں ملے، یا کوئی اور وجہ، کوئی کمی بیشی رہ گئی اس کے اندر، ایسا ہو گیا۔ اب اگر وہ یہ چاہے کہ مجھے وہ مقام ملے جو فلاں کے پاس ہے، جیسے اللہ نے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ دے دی، کچھ کو بہت کم۔ اب ایک غریب فقیر شخص جس کے پاس کچھ نہیں، اگر وہ اپنے خیالات میں امیر بن جائے شیخ چلی کی طرح، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ سفر کرے گا وہ۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کے پاس ہوتا کچھ نہیں لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے امیر بنے رہتے ہیں۔ اچھا وہ کس مصیبت میں پھنستے ہیں؟ شاید آپ میں سے کسی کو کچھ اندازہ ہو۔ ایک کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں، پھر اس سے اوور اسپینڈنگ کرتے ہیں، پھر اس کے نتیجے ایک اور لیتے ہیں، ایک اور، کس ہلاکت کو جا کے پہنچتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے ہر ایک کو مختلف لیول پہ پیدا کیا، کسی کو ایک طرح کا ذہن دیا، کسی کو دوسری طرح کا۔ اللہ نے لوگوں میں درجے بنائے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، عمر میں، شکل میں، علم میں، قابلیت میں، مال و دولت میں، ہر چیز میں درجات ہیں۔ ہمیں حقیقت پسند ہونے کے ناطے سے دیکھنا ہی چاہیے کہ میں کس لیول پر ہوں، کس درجے پر ہوں، اور جس درجے پر میں ہوں مجھے اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے، اور پھر جو مجھ سے اوپر ہے ان کا احترام کرنا چاہیے، اور جو مجھ سے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، شفقت کرنی چاہیے۔ جو لوگ اپنی حیثیت کو پہچانتے نہیں، قبول نہیں کرتے، تو وہ ایک ایکسٹرا اسٹرگل کا شکار رہتے ہیں، یا احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، یا برتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ فساد پھیلاتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ آپ دیکھیے کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، یہ صرف دین کا معاملہ نہیں ہے، مِنْ شَيْءٍ، کہیں بھی کوئی اختلاف ہو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اللہ کی طرف فیصلہ لے جاؤ۔ کیسے؟ یہ دیکھو کہ اللہ نے کس چیز کو کس لیے بنایا ہے، کہاں رکھا ہے، کیونکہ اختلاف تو لوگوں کے درمیان مختلف چیزوں کے اوپر ہوتے رہتے ہیں۔
ہر سوچ الگ ہے. سوچ کا اختلاف نہ ہوتا تو یہ دنیا میں اتنی ورائٹی نہ ہوتی، پھر تو سب لوگ ایک ہی طرح سوچ رہے ہوتے، سب کے کپڑے ایک جیسے ہوتے، سب کی شکلیں ایک جیسی ہوتی، سب کا کھانا ایک جیسا ہوتا، تو وہ اس زمین کی حالت کیا ہوتی. تو یہ اللہ نے زمین پر ایک حسن پیدا کیا اس اختلاف کے ذریعے. اختلاف ایک خوبصورت چیز ہے، اس کے ذریعے نئی نئی راہیں نکلتی ہیں. لیکن جب اختلاف اس درجے کو پہنچ جائے کہ انسان حقیقت کو ایکسپٹ نہ کرے، مثلا ماں باپ کو اللہ نے آپ سے بڑا درجہ دیا، آپ ان کو سمجھ ہی نہیں رہے، کیوں؟ وہ تو جاہل ہیں، ہم ان کو کیوں بڑا سمجھے؟ اب کیا ہوگا؟ آپ نہ سمجھے. جب بھی آپ اس بات کے خلاف جائیں گے تو آپ ان کا کام اپنا زیادہ بگاڑیں گے، ماں باپ کی محبت سے محروم ہوں گے، ضمیر اپنا الگ ملامت کرے گا، لوگوں کی لعن طعن الگ ہوگی. یہ کیسا شخص؟ ہاں وہ ایک ایگو سیٹسفائی ضرور ہوگی کہ میں اپنے آپ کو اپنے ماں باپ سے بھی بڑا اور عقل مند سمجھ رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو جس اصول پہ پیدا کیا ہے نا، اسے ہمیں ایکسپٹ کرنا ہوگا. اور اسی طرح دینی معاملات میں بھی جب کہیں اختلاف ہوتا ہے، ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت، یہ ہے اللہ میرا رب جس کا فیصلہ میں قبول کرتا ہوں اور اس پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اس پر میں اعتماد کرتا ہوں. انسان اللہ کے فیصلوں کو کیوں قبول کرتا ہے اور کب کر سکتا ہے؟ جب وہ اس پر اعتماد کرتا ہے. توکل تو یہاں اعتماد کے معنی میں. اب دیکھیے کہ ہماری کتنی حسرتیں اور غصے اور غم کس وجہ سے ہوتے ہیں کہ لوگ مجھے ریکگنائز کیوں نہیں کرتے، مجھے فلاں مقام کیوں نہیں دیتے، مجھے فلاں چیز کیوں نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے نا؟ اب مثلاً ایک کو اللہ نے اگر دولت زیادہ دے دی اور اس کو اس کی وجہ سے ایک خاص سوسائٹی میں مقام مل گیا، اب ایک شخص کے پاس نہیں اور ساری زندگی وہ اسی پہ اٹھتا رہے. بعض اوقات اب دیکھو بہن بھائیوں میں فرق ہو جاتا ہے نا، کسی کے پاس بہت ہے، کسی کے پاس تھوڑا. اب کیا وہ دونوں کے آپس میں بن ہی نہیں پاتی صرف اس وجہ سے کہ تمہارے پاس چونکہ زیادہ اور ہمارے پاس کم ہے، ہم تمہارے قابل نہیں، ہم نہیں ملتے جلتے. مسئلہ یعنی بغیر کسی ریزن اور بغیر کسی وجہ کے آپس کی ایسی فضا اور ایک ایسی ناخوشگواری کی کیفیت تعلقات میں حسد کہاں سے جنم لیتا ہے، غیظ و غضب کہاں سے جنم لیتا ہے. یہ سب یہیں سے خرابیاں جنم لیتی ہیں جب ہم اللہ کی تقسیم کو اور اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتے، اللہ پر اعتماد نہیں کرتے کہ اللہ اگر آپ نے اس کو مجھ سے زیادہ دے دیا تو اس میں ضرور کوئی بھلائی ہوگی، اگر آپ نے کسی کو فلاں کام کے لیے چن لیا تو یہ تیرا فیصلہ، میں ایکسپٹ کرتا ہوں خوشی سے. تو دنیا میں بھی خوش ہونے کا راز اسی میں ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں کو قبول کرے، اور اسی طرح آخرت میں بھی. تو پھر ضرورت کس بات کی؟ مثلا اللہ نے آپ کے شوہر کو آپ پر ایک درجہ زیادہ دیا، اب آپ سے ایکسپٹ ہی نہیں ہو پا رہا، ہضم ہی نہیں ہو رہا وہ ایک درجہ، اب روز جھگڑا ہے اس پر کہ میں ہی کیوں تمہاری بات سنوں. یعنی یہ تو ایک ٹپیکل سی مثال ہے نا. کہیں پر بھی ایسی صورت میں جہاں انسان کے لیے مشکل ہو اللہ کا کوئی فیصلہ قبول کرنے میں، فطرت کا کوئی اصول ایکسپٹ کرنے میں، تو کیا کرنا چاہیے؟ الیہ انیب، اسی سے رہنمائی لینی چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے، اسی کی طرف پلٹنا چاہیے، اسی پہ بھروسہ، اسی کی طرف میرا رجوع. کیوں اس کی طرف؟ فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے بنائے تمہارے لیے تمہارے ہی نفسوں میں سے ازواج. ازواج زوج کی جمع، ہم مثل، جوڑا. اور جعل لکم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خلق لکم، جیسے سورۃ النساء میں بھی آتا ہے نا، وخلق منہا زوجہا، وہاں جعل کی بجائے کیا لفظ آتا ہے؟ خلق. اور جعل کا لفظ سورۃ النحل میں اسی طرح ہی آتا ہے جیسے یہاں پر آیا ہے، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ ومن الانعام، اور مویشی جانوروں میں سے بھی کیا بنائے؟ ازواج. سورۃ الانعام 143 میں آتا ہے ثمانیت ازواج یذرؤکم، وہ پھیلاتا ہے تم کو. ذر ان جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہر وہ چیز جو بوئی جائے. ذر ان، ہر وہ چیز جو اگائی جائے، جس کی کھیتی باڑی کی جائے. اور ذرا کا معنی ہوتا ہے زمین میں بیج ڈالنا. اچھا جب بیج پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پودا نکلتا ہے، اور ایک پودے سے کتنے اور بیج بن جاتے ہیں. تو اس میں پھر بڑھنے کا مفہوم بھی آ گیا، ٹھیک ہے، گرو کرنے کا. تو پیدا کرنا، بڑھانا اور پھیلانا، اسی سے لفظ ذریت ہے. ذریت کیا ہوتی ہے؟ اولاد.
جو ماں باپ سے 2 لوگوں سے پھر آگے 5 ہو جاتے ہیں، 7 ہو جاتے ہیں، وہ پھیل جاتے ہیں، پھر ان کے آگے بچے، ان کے بچوں کے بچے، تو وہ کیا ہے؟ یعنی آدم علیہ السلام کی مثال کو سامنے رکھ کے دیکھیے، اور پھر اس کے بعد زمین کے اوپر انسانی آبادی کا پھیلاؤ جو ہے اس کو ذہن میں لائیے. یہ ذرا حکم پھیلاتا ہے تم کو، بکھیرتا جاتا ہے تم کو، بڑھاتا جاتا ہے تم کو، فی ہی اس میں، کس میں؟ زمین میں. لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى سورۃ الروم میں آتا ہے 27. لیس کمثلہ شیء، لہذا توکل اس پر، رجوع اسی کی طرف، اس کے پاس سارے مسائل کا حل ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. جو بھی کوئی کچھ کہتا ہے، جو بھی کوئی کچھ کرتا ہے، وہ سب سنتا ہے، سب دیکھتا ہے. اب ان 2 آیات کا باہم رابطہ بظاہر دیکھیں تو کوئی رابطہ نہیں نظر آتا. اگر آپ یوں دیکھیں نا کہ اچھا اختلاف کی بات، پھر آسمان زمین پیدا ہونے کی بات اور ازواج کی بات، تو اس میں دوہری مماثلت ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کو اگر توکل اور انابت کے ساتھ لگائیں تو بات یہ ہے کہ وہ رب ہی توکل کے قابل ہے جس کے یہ کمالات ہیں. کون کون سے؟ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، اور پھر خالق کی وجہ فاطر کا لفظ آ رہا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے کہ کٹھے تھے نا دونوں زمین و آسمان، کانتا رتقا ففتقناہما، اور پھر جعل لکم من انفسکم ازواجا. یہ اس کی کمال قدرت، اور جو آپ نے پڑھا کہ کس طرح انسان پیدا ہوتا ہے اور کیا اس کی حیرت انگیز قدرت ہے. اور پھر انعام میں صرف انسان نہیں، انسانوں سے زیادہ جانور پیدا ہوتے رہتے ہیں، بھیڑ بکریاں، اور پھر ہر چیز وہ زمین میں اس طرح پھیلا رہا ہے کہ انسانوں کی ضروریات قریب سے پوری ہو جائیں. سینٹرلائز نہیں کیا کسی ایک جگہ پر، پھیلا دیا سب کو. دوسری مماثلت اس میں کیا ہے؟ اختلاف کی بھی. اللہ نے اختلاف کی بنیاد پر آسمان و زمین بنائے نا. آسمان اور زمین ایک دوسرے سے کیا ہے؟ اپارٹ، الگ الگ. ایک اوپر ہے، ایک نیچے، ایک آسمان ہے، ایک زمین ہے. اختلاف ہے نا. اور اگر دونوں ایک ہی ہوتے تو کیا نقشہ ہوتا؟ ہم شاید لٹک رہے ہوتے اوپر. اور اسی طرح ازواج میں آپ دیکھیں تو وہ اختلاف ہے، ایک مرد اور ایک عورت. انعام میں آپ دیکھیں کوئی بھیڑ اور کوئی بکری. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے یہ اگر ایک بھی ہو جاتا تو ٹھیک ہی تھا، کیونکہ عام طور پہ ہم اتنا فرق تو نہیں کرتے بھیڑ بکری میں. گائے اور بھینس، کیونکہ کسی علاقے میں گائے رہ سکتی، کہیں بھینس رہ سکتی. اور یذرؤکم فی، کس طرح زمین پر انسانی مخلوق کو پھیلا دیا. تو یہ رنگا رنگی جو کائنات میں ہے اور یہ اس کی جو قدرت ہے، اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں. لہذا انسان کا فائدہ اور بھلائی اس میں ہے کہ وہ اس کو مان لے کہ فحکمہ الی اللہ. مزید قدرت بتائی گئی. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں اور زمین کی، یعنی جتنے بھی خزانے ہیں ان سب کی اس کے ہاتھ میں. سورۃ زمر میں بھی آتا ہے نا لہو مقالید السماوات والارض. سورۃ منافقون میں آتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. اللہ کے ہاتھ میں ہیں آسمان و زمین کے خزانے. تو یہاں کنجیوں کی بات ہے، وہاں خزانوں کی بات ہے، کیونکہ کنجی خزانہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء، بہت سا اختلاف کس وجہ سے ہوتا ہے؟ رزق کے اختلاف کی وجہ سے. تو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، کسی سے ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر ہم انسانوں سے کیوں ناراض ہونے لگتے ہیں اگر ان کو ہمارے مقابلے میں کوئی نعمت زیادہ مل جائے؟ یبسط الرزق لمن یشاء، پھیلا دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے. وہ یقدر، اور اندازے سے دیتا ہے، نپا تلا دیتا ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یہ اس کا اختیار ہے. ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ بھی بتائی گئی اسی صورت میں، آیت 27 میں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ سب کو زمین میں سب کچھ دے دیتا جو وہ چاہتے تو پھر کیا ہوتا؟ فساد پھیل جاتا، بغاوت پھیل جاتی زمین میں. ابھی بھی نہ ہوتے ہوئے بھی لوگ اتنی بغاوت پہ تلے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اگر ہاتھ میں دے دیا جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ ابھی آپ دیکھیں نا، چند اقوام دوسرے کے مقابلے میں، چند افراد دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مال رکھتے ہیں، ہے نا ایسا؟ اور اگر سب کے پاس ایکولی سب کچھ ہوتا، سب کے پاس برابر کا اختیار اور طاقت اور قوت ہوتی، اسلحہ برابر کا ہوتا اور سب کچھ، تو پھر آپ دیکھتے کہ کون چین سے بیٹھتا.
تو یہ اللہ نے وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، وہ اتارتا ہے ایک اندازے سے جو وہ چاہتا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے. کیوں؟ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور بندے نہیں جانتے. سورہ سبا میں یہ مضمون اس طرح بیان ہوا ہے آیت 36 میں، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں کہ رزق کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ زیادہ دیتا ہے، وہ کم دیتا ہے، وہ پھیلاتا ہے، وہ سکیڑتا ہے. تو اگر کوئی مسئلہ اس معاملے میں ہو تو پھر بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. لیکن عام طور پر ہم اللہ کو بھول کر، کوشش چھوڑ کر بندوں کے پیچھے پڑ جاتے اور ان کے پاس نعمتیں دیکھ دیکھ کر جلتے کڑتے رہتے اور اللہ سے بھی گلے شکوے کرتے، نہ پھر اللہ سے تعلق ٹھیک رکھتے ہیں اور نہ بندوں کے ساتھ ٹھیک رکھتے. حالانکہ فیصلہ یہ اللہ کا ہے اور ہمارے اس منفی رویے سے حالات کچھ بھی درست نہیں ہوتے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ اس راز کو نہیں جانتے. اور إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس کو سب کچھ پتا ہے. جو حکم ہو اللہ کی بات کی گئی کہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، کسی کو زیادہ ملے یا کم ملے. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ ہم کسی کی خیر یا بھلائی یا نعمت کو ماننے کو تیار کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مثلا اللہ نے کسی کو زیادہ دیا ہے، کچھ بھی، کوئی بھی جو دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں، لیکن ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، ماننا نہیں چاہتے. وائے؟ ایک جھوٹی انا ہوتی ہے ہماری، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہی بڑے رہیں. دیکھیے، خوش رہنے کا راز کیا ہے؟ شکر گزار ہونا. اچھا، شکر گزار انسان اللہ کا اور بندوں کا کب ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ کو پہچانتا ہے اور اس کی نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے اور بندوں کی طرف سے بھی جو خیر اس کو ملتی ہے اس کو وہ مان جاتا ہے، تسلیم کر دیتا ہے، یا اپریشیٹ کرنا جانتا ہے. ہم خود بھی نہیں کسی کو اپریشیٹ کرتے، اور اگر کوئی کرے تو اس کو کرنے بھی نہیں دیتے. اور یہ شیطانی وسوسہ بچپن سے بچوں میں، آپ دیکھیں نا، جب بچے ایک بچے کے بعد دوسرا پیدا ہوتا ہے، اگر شیطان کسی کو چھوڑتا تو ان بچوں کو چھوڑ دیتا، لیکن وہ تو انتظار میں کھڑا ہوتا ہے نا، جو پیدا ہوتا ہے بچہ تو آ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے اپنے کام کے. ماں باپ بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی کوئی تربیت کرنی ہے ان کی، لیکن اس نے کہا تھا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، ان کے بچے پکڑ لوں گا میں. تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی منفی خیالات ہوتے ہیں، اور منفی خیالات میں سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے بارے میں بدگمان کرنا، اور پھر بندوں کے معاملے میں منفی بات کیا ہوتی ہے؟ ان کے اندر پائی جانے والی خیر کو قبول نہ کرنا، ایکسپٹ نہ کرنا، اسے برداشت نہ کرنا، اس کے بارے میں سننا نہیں. اور پھر بے چینیاں، خرابیاں، فساد اور جھگڑے، سب کچھ اس کے بعد شروع ہوتا ہے. ایک سمپل حل ہے، جس کو جو اللہ نے دیا مان لیں کہ ہاں یہ اللہ نے دیا ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے اور مجھے قبول ہے، مجھے تو کوئی اعتراض ہی نہیں. تو آپ دیکھیں گے آپ خود پہ ریلیکس ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، اور آپ کا کسی کے ساتھ بھی اختلاف مخالفت نہیں بنے گا. مخالفت کب بنتا ہے؟ جب آپ کھینچتانی شروع کر دیتے ہیں، ایکسپٹ نہیں کرتے، اور پھر آپ اس کو دبانے کے لیے ایک چیز لاتے ہیں، دوسری لاتے ہیں، کبھی اس کو ذلیل کرتے ہیں، رگیتے ہیں، کبھی کوئی حربہ، کبھی کوئی حربہ. پھر شیطان ایک چیز کو کئی بنا کے وہ کچھ سے کچھ کھڑا کر دیتا ہے، اور اس طرح انسان اپنی قوت کو، صلاحیت کو ایک صحیح رنگ دینے کی بجائے ایک غلط راستے پہ لے چلتا ہے. فائدہ کچھ بھی نہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان ایکسپٹ نہیں کرتا، یہ شکر گزار نہیں ہوتا، وہ بندہ اللہ سے بھی ناراض رہتا ہے اور بندوں سے بھی رہتا ہے. نقصان کس کا کرتا ہے؟ اپنا کرتا ہے نا. جب آپ بندوں کا اعتراف نہیں کرتے، ان کا حق مارتے ہیں نا. اچھا، جب آپ حق مارتے ہیں تو اس سے آپ کو مزید کس خیر کی توقع ہوگی؟ پھر ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے تو ماں باپ کس دل سے آپ کے لیے کچھ کریں گے؟ وہ کریں گے کہ ماں باپ میں وہ مجبور ہیں، لیکن وہ قدر اور محبت آپ کے لیے نہیں ہوگی جو اس اولاد کے لیے کہ جو اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے. اور یہی معاملہ باقی رشتوں میں بھی. اصل میں تو چونکہ دنیا امتحان کے لیے اس لیے فرق رکھے گئے، ایسا نہیں کہ اللہ بندوں پہ ظلم کرنا چاہتا تھا کہ کچھ کو وہ بھوکا رکھے اور کچھ کو بہت زیادہ دے دے ایکسٹرا. یہ تو ایک امتحان تھا نا. اور دوسری بات یہ کہ جس کو آج اگر کچھ کم بھی ملا تو کل قیامت کے دن بندے کیا چاہیں گے؟ کاش ہم پہ بھی یہ گزرتا تو یہ اتنا کچھ جو مل رہا ہے قیامت کے دن. اور ایک اور بات یہ کہ اللہ کی خاطر کچھ ایکسپٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. جب بندہ بندوں کے مقابلے پہ آ کے ایکسپٹ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، لیکن جب اللہ کے لیے کر دیتا ہے نا تو ہو جاتا ہے. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به
إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا. شرع کا معنی ہوتا ہے واضح اور متعین رستے پہ چلنا. شرع سننا بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے، سن طریقہ مقرر کرنا. بیانہ کا معنی بھی آتا ہے. شرع بیانہ، واضح کیا، بیان کیا، مقرر کیا، متعین کیا. اصل میں یہ لفظ اتنا زیادہ ہم بولتے ہیں نا شریعت، شرع، کہ اس کے معنی قبول کرنے میں آپ کا ذہن رجسٹر کرنے میں ٹائم لے گا. میرے ساتھ کم از کم یہ مشکل ضرور ہوتی ہے. جب بھی میں شرع لکم پڑھتی ہوں تو مقرر اور واضح اور بیان ترجمہ آ نہیں پاتا، کیونکہ وہ اتنا کامنلی یوز ہے لفظ کہ وہ شریعت ہی کی طرف ذہن چلا جاتا ہے اور اس کے جو ٹیکنیکل معنی وہ ذہن میں زیادہ غالب ہے. تو اس لیے اس لفظ کا پہلے لفظی ترجمہ جو ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے کی آیت کا سمجھنے کا انحصار اس پر ہے. شرع کیا ہے معنی؟ واضح کیا، بیان کیا، کھول کے رکھ دیا، مقرر کیا، متعین کیا، لکم تمہارے لیے، من الدین، دین سے، یعنی من بیانیہ ہے یہاں، یعنی دین میں سے بعض نہ، دین تمہارے لیے وہ دین مقرر کیا. اور دین کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں. دین کا لفظ جزا سزا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے مالک یوم الدین. قانون کے معنوں میں بھی آتا ہے، جیسے سورۃ یوسف میں ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کا قانون. اطاعت کے معنی میں بھی آتا ہے، ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، سورۃ النساء میں پڑھ چکے آپ. اور مذہب کے معنوں میں بھی آتا ہے، لکم دینکم ولی دین، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین وذالک دین القیمہ. تو دین کا لفظ کئی معنوں میں آتا ہے. اور یہاں کس معنی میں ہے؟ شریعت مختلف ہے. شریعت کا لفظ ابھی نہیں بولی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ اتنے ٹیونڈ ہیں دین، شریعت اور قانون کے صرف معنی لینے میں کہ پھر مشکل ہو جاتی ہے بات سمجھ، کیونکہ مجھے اپنی ڈی کنڈیشننگ کے لیے بہت ایفرٹ لگانی پڑی. تو شرع لکم من الدین، اس نے مقرر کیا تمہارے لیے دین کا وہ طریقہ، ما وصى به نوحا، جس کی تاکید کی تھی ہم نے نوح علیہ السلام کو. اب یہاں قانون اور شریعت کا معنی نہیں آ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے نوح علیہ السلام کی شریعت نہیں مقرر کی گئی. آگے سمجھ؟ تو اس سے مراد توحید اور ایمان ہے، جو تمام انبیاء کے درمیان کیا ہے؟ مشترک، ایک اللہ کی عبادت. کیونکہ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کیا دے کر بھیجا کہ وہ اپنے لوگوں کو کیا بتائیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور پیغمبر کی اطاعت کرو. اور ہر پیغمبر کا دین ایک ہی تھا لیکن شریعتیں مختلف تھیں. ٹھیک ہے؟ اور اس کی مثال اس حدیث میں بھی آتی ہے نا کہ ہم تمام انبیاء اللہتی بھائی ہیں جن کی مائیں مختلف ہیں اور باپ ایک ہی ہے. یعنی دین ایک ہے لیکن شریعتیں فرق ہیں. تو شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، تمہیں بھی اسی چیز کی تاکید کی گئی ہے جس کی تاکید نوح علیہ السلام کو کی گئی تھی. والذی اوحینا الیک، اور وہ جو وحی کیا ہم نے آپ کی طرف، وہ بھی وہی دین ہے. یہ بالکل وہی معنی جو پیچھے میں نے آیت میں بتایا نا کہ ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کیا جیسے پہلے پیغمبروں کی طرف وحی کی تھی. اس وحی میں جو پہلے پیغمبروں کو کہا گیا تھا وہی آپ کو کہا گیا ہے توحید کے پیغام میں سے. وما وصینا به ابراہیم، اور جو تاکید کی یا وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی جس کا حکم دیا تھا ہم نے. وصینا یہاں حکم دینے کے معنوں میں لکھ لیجئے. اور جو حکم دیا ہم نے یا جس کا حکم دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، کیا حکم دیا؟ ان اقیم الدین، کہ قائم کرو دین کو. اب یہاں شریعت قائم کرو کا معنی نہیں کریں گے آپ، بلکہ دین قائم کرو میں پھر دین کا وہی حصہ مراد ہے جو خالص توحید اور اللہ کی عبادت پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے؟ اگر شریعت کا معنی یہاں لیں تو پھر کیا معنی بنے گا؟ کیونکہ شریعت تو نوح علیہ السلام کی اور تھی، موسیٰ علیہ السلام کی اور تھی. مثلاً کیا فرق تھا ان میں اور ہم میں؟
موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھا؟ کوئی ایک خاص چیز بتائی؟ نماز کے طریقے میں بھی کچھ فرق تھا، اسی طرح آپ دیکھیے کہ حلال اور حرام کے کچھ قاعدوں میں فرق تھا. تو شریعت یعنی جو دین کی تفصیلات ہیں، جو قانونی پہلو ہے، وہ مختلف تھا ہر نبی کا، اور تھوڑا بہت اختلاف. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ دین کو قائم کرو. یہاں مراد ہے اپنے دین کو درست رکھو، قائم قیام سے سیدھا رکھو دین کو. مراد ہے توحید پر قائم رکھو. اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. سمجھ؟ ہر پیغمبر کو اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ لا الہ الا انا فاعبدون، اللہ کی عبادت کا. تمام انبیاء کو حکم دیا گیا کہ دین کو قائم رکھو، درست رکھو، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرو. ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ نہ کرو. اور تفرقہ یہاں کیا ہے؟ شرک ہے دراصل. یعنی ادھر ادھر مت جاؤ، اللہ کے سوا اور اولیاء نہ بناؤ. کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اور سورۃ الانعام میں آتا ہے وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. سورۃ الانبیاء 92 میں آتا ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون فتقطعوا امرهم بینہم. تو دین کو انہوں نے کیا کیا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، یعنی اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کے راستے متعین کر لیے اور اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ آگے کیا آتا ہے، کبر علی المشرکین، بہت بھاری ہے. کبرہ کا کیا معنی؟ بہت بھاری ہے، بہت بڑا ہے. علی المشرکین، مشرکین پر کیا بھاری ہے؟ پیغام توحید. تو پھر یہاں دین کیا ہے دراصل؟ پیغام توحید. یعنی پیغام توحید جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور جو پہلے پیغمبروں نے دیا، یہ مشرکین پر بہت بھاری ہے. اور پھر اس کے بعد قرآن کی طرف بلانا بھی بہت بھاری تھا مشرکین پر. وہ کیا کہتے تھے؟ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے. یجتبی، روٹ ہے جیم بے واو، یجتبی، جب کسی چیز کو جمع کرنا اور جمع کر کے کہیں لے جانا، یہ ہوتا ہے جبایا. جبایا جو ہے ٹیکس کے لیے بھی آتا ہے. ٹیکس کلیکٹر کیا کرتا ہے؟ اکٹھا کرتا ہے اور پھر حکومت کے پاس یا جہاں لے جانا ہوتا ہے وہاں لے جاتا ہے. پھر اس کے معنی میں آتا ہے کسی عمدہ چیز کا انتخاب کر کے قریب کر لینا اور اس کو مقرب بنا لینا. کسی عمدہ چیز کو چن کے اپنے قریب کر لینا اور اس کو اپنا مقرب بنا لینا، برگزیدہ کر لینا، اس کو دوسروں پر اہمیت دینا. سمجھ آ گئی اشتباہ کا معنی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیا آتا ہے؟ چننے کا، یعنی مجتبیٰ آپ کو کہا گیا. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ شاکرا لانعمہ اجتباہ، اللہ نے ان کو چن لیا. کیا کیا؟ نکالا، اپنی طرف کیا، مقرب بنایا، برگزیدہ کیا، دوسروں پر فوقیت، چن لیا. سورۃ الحج میں آپ نے پڑھا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا آتا ہے؟ صحابہ کرام کے لیے وجتباک وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم. اللہ یجتبی الیہ، اللہ چن لیتا ہے. اب آپ دیکھیے خالی ترجمہ کرنا چن لیتا ہے کتنا ہلکا ہو جاتا ہے نا. اور اگر اجتباء کا پورا کانسیپٹ سمجھ آئے تو کچھ اور لطف آتا ہے. کسی عمدہ چیز کو چننا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ کی چوائس پر کیسی چوائس ہو سکتی؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے. اور کس کام کے لیے چنتا ہے؟ یعنی اپنے دین کی خدمت کے لیے اور اپنی خاص رحمت میں داخل کرنے کے لیے. وہ جو پیچھے گزرا نا ابھی، وَلَٰكِن يُدْخِلُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، انتخاب کرتا ہے، یعنی جو عمدہ چیز ہوتی ہے بندوں میں سے، جو عمدہ ہوتے ہیں ان کو وہ چن لیتا ہے، مقرب بنا لیتا ہے، اپنی طرف موڑ دیتا ہے اور پھر ان سے اپنا کام لیتا ہے. اب یہ سوچئے کہ جو بندے جا رہے ہیں ادھر ادھر، بظاہر دیکھنے میں شکلیں ایک طرح کی، کام ایک طرح کی، لیکن دلوں کا حال سب کا فرق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے پاس
کوئی صحیح راستہ نہیں ہوتا، مگر ان کے دلوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، وہ اندھیروں میں بھی اپنے رب کو ڈھونڈتے پکارتے رہتے ہیں، تو اللہ کیوں نہ چنے ان کو؟ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نکال لاتا ہے، ہزاروں میں سے نکال لاتا ہے، اپنے کام کا بنا لیتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا نا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، چننے کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو پھول چن لیا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب چنے گئے تو کیسی آزمائش سے گزرے، ہاں؟ ابراہیم علیہ السلام چنے گئے، کیسے چنے گئے؟ اللہ کے چننے اور رحمت میں داخل کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ دنیاوی سہولتیں اور آسائشیں مہیا کر دیتا ہے، اللہ جب کسی کو اپنے کام کا بناتا ہے تو اس کو آزمائشوں سے بھی گزارتا ہے، امتحانوں میں بھی ڈالتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اب یہاں ایک لطیف سا معیار بتا دیا گیا کس کو چنتا ہے، کس کو اپنی طرف آنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ، اور وہ رہنمائی کرتا ہے اپنی طرف کس کی؟ مَن يُنِيبُ، جو رجوع کرتا ہے، جو لوٹتا ہے، جو آنا چاہتا ہے اس کی طرف، وہ دلوں کے حال جانتا ہے نا کہ کون اس کی تلاش میں ہے، تو وہ پھر ہزاروں میں سے اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ